صفحہ نمبر 85 شیئرز کی شرعی حیثیت اور ان کی خرید و فروخت۔ بعض علماء معاصرین جو بہت کم ہے کی رائے یہ ہے کہ یہ شیئرز کمپنی کے اثاثوں میں شیئر ہولڈر کی ملکیت کی نمائندگی نہیں کرتا، بلکہ یہ محض اس بات کی دستاویز ہے کہ اس شخص نے اتنی رقم کمپنی کو دے رکھی ہے جیسے دیگر قرضوں کی دستاویزات ہوتی ہیں جیسے بانڈز وغیرہ، ایسے ہی یہ بھی ایک شہادت اور دستاویز ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ بانڈز وغیرہ پر معین شرح سے سود ہوتا ہے اور شیئرز پر سود کی شرح معین نہیں ہوتی، بلکہ کمپنی کو جو نفع ہوتا ہے اسی کا ایک متناسب حصہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اگر شیئر کمپنی کے اثاثوں میں ملکیت کی نمائندگی کرنے والا ہوتا ہے تو شیئر ہولڈر کے دیوالیہ ہونے کی صورت میں جہاں اس کی دوسری املاک کی کرکی ہوتی ہے، کمپنی میں اس کی متناسب ملکیت کی بھی کرکی ہونی چاہیے، مگر نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ کمپنی کے اثاثوں میں شیئر ہولڈرز کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اس نقطہ نظر کی بنا پر نہ شیئرز لینا جائز ہے اور نہ اس کو کم و بیش پر آگے بیچنا اور خریدنا جائز ہے، اور چونکہ شیئر ہولڈرز کی اثاثوں میں ملکیت نہیں، اس لیے ان کے ہاں زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ اس نقطہ نظر پر کافی غور کیا گیا، لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ کمپنی کے ظاہری تصور کے اعتبار سے اور اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی روشنی میں واقعتاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیئر ہولڈر کی کمپنی کے اثاثوں میں متناسب ملکیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر باہمی قرارداد سے کمپنی تحلیل ہو جائے تو شیئر ہولڈرز کو بھی صرف ان کی لگی ہوئی رقم واپس نہیں ملتی، بلکہ کمپنی کے اثاثوں کا متناسب حصہ ہر شیئر ہولڈر کو دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری مالی دستاویزات مثلاً بانڈز وغیرہ پر کمپنی تحلیل ہونے کی صورت میں صرف لگی ہوئی رقم بما سود واپس دی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ شیئرز محض قرضے کی شہادت نہیں، بلکہ یہ شیئرز کمپنی کے اثاثوں میں شیئر ہولڈرز کی متناسب ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ شیئرز کی یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ شیئرز اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کی پشت پر جو املاک اور اثاثے ہیں وہ اصل چیز ہے۔ لہٰذا شیئرز کی خرید و فروخت دراصل کمپنی کے اثاثوں میں سے متناسب ملکیت کی خرید و فروخت ہے، اور کمپنی کے اثاثے مختلف صورتوں میں ہوتے ہیں: نقد، قابل وصول دیون، جامد اثاثے، سامان تجارت وغیرہ، اور ہر قسم میں شیئر ہولڈرز کا متناسب حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا شیئر کی فروختگی کا مطلب یہ ہے کہ نقد، دیون، جامد اثاثوں اور اموال تجارت میں سے ہر ایک میں اپنی متناسب ملکیت کو فروخت کر رہا ہے۔ شیئرز کی خرید و فروخت کی اس حیثیت کے مطابق شیئرز کی خرید و فروخت کی شرائط و تفصیلات یہ ہیں۔ صفحہ نمبر 86 شیئرز کی بیع و شراء کی شرائط۔ نمبر 1، شیئرز کی کم و بیش پر خرید و فروخت کے جواز کی ایک شرط یہ ہے کہ کمپنی کے اثاثے صرف نقد اور دیون کی شکل میں نہ ہوں۔ اگر کمپنی ابھی تک کسی اثاثے کے جامد اثاثے مثلاً بلڈنگ، مشینری وغیرہ یا سامان تجارت نہیں خریدے، بلکہ اس کے پاس صرف نقود ہیں یا کسی کے ذمے دیون ہیں، تو اس صورت میں شیئر کی بیع و شراء اس قیمت پر اسمیہ فیس ویلیو سے کم و بیش پر جائز نہیں، اس لیے کہ اب شیئر صرف نقد کی نمائندگی کر رہا ہے۔ مثلاً 10 روپے کا شیئر 10 روپے کی ہی نمائندگی کر رہا ہے۔ اگر اس کو 11 روپے میں فروخت کیا جائے گا تو 10 روپے کی بیع 11 روپے کے ساتھ ہوئی، جو کہ ناجائز ہے۔ جب نقود کے علاوہ کمپنی کے دیگر اثاثے بھی وجود میں آ جائیں تو اب اس کے اثاثے مخلوط ہوں گے، اس میں نقود اور غیر نقود دونوں شامل ہیں۔ اب شیئرز کی بیع کا مطلب ہے کہ کمپنی کے اثاثوں میں ہر ایک کی متناسب حصے کی بیع ہو رہی ہے۔ اس مسئلے کا مدار مدوجوتہ کے مسئلے پر ہوگا۔ مدوجوتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک اختلافی مسئلے کا عنوان ہے، جس کو سیف محلی اور منطقہ مفضصہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ایسے مال کو جو مال ربوی اور غیر ربوی سے مخلوط ہو، خالص مال ربوی سے بیچا جائے۔ جیسے تلوار پر سونا لگا ہو تو تلوار غیر ربوی اور سونا ربوی ہے، اس کی بے دانیز سے ہو تو اس کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاں مخلوط کی خالص مال ربوی سے بیع جائز نہیں، جبکہ مخلوط سے مال ربوی کو الگ نہ کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہاں یہ بھی جائز ہے، بشرطے کہ خالص مال ربوی مخلوط میں شامل مال ربوی سے زیادہ ہو، مال ربوی کے مقابلے میں مال ربوی ہوگا اور زائد خالص مال ربوی غیر ربوی کے مقابلے میں ہوگا۔ البتہ بعض شافعیہ اور حنابلہ کا
موقف یہ ہے کہ اگر مخلوط میں اکثر مال ربوی ہو تو خالص مال ربوی سے بے ناجائز ہوگی، اور اگر مخلوط میں غیر ربوی مال زیادہ اور مال ربوی کم ہو تو خالص مال ربوی سے بھی جائز ہے۔ بالکل یہی صورتحال جہاں ہے کہ نقود و غیر نقود کی بیع صرف نقود سے ہو رہی ہے، لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق ایسے حالت میں شیئرز کی بیع جائز نہیں، اور بعض شافعیہ اور حنابلہ کے مقابلے میں کے موقف کے مطابق اگر کمپنی کے اثاثے زیادہ ہیں اور نقود کم ہیں تو شیئرز کی بیع جائز ہوگی، اور اگر نقود زیادہ اور دیگر اثاثے کم ہیں تو شیئرز کی بیع ناجائز ہوگی۔ صفحہ نمبر 87۔ آج کل علماء عرب میں سے اکثر یہی فتوے دے رہے ہیں کہ اس کی روح سے شیئرز خریدنے سے پہلے کمپنی کے اثاثوں کا جائزہ لینا ضروری ہوگا کہ نقود زیادہ ہیں یا غیر نقود زیادہ ہیں، لیکن حنفیہ کے ہاں ایک تحقیق کی ضرورت نہیں۔ جب یہ تحقیق ہو جائے کہ کمپنی کے کچھ اثاثے غیر نقدی ہیں تو اب لکھی ہوئی قیمت فیس ویلیو سے زیادہ پر بیع و شراء جائز ہوگی، البتہ ہر شیئر کے حصے میں کمپنی کے نقود اور دیون کی جتنی مقدار آئی، اگر شیئر کی کل قیمت اس کے برابر یا اس سے کم ہو تو بیع جائز نہ ہوگی۔ مثلاً 10 روپے کے حصے میں اگر 8 روپے نقود و دیون کے مقابلے ہیں اور 2 روپے جامد اثاثوں کے مقابلے، تو شیئر کی بیع 8 روپے یا اس سے کم میں جائز نہ ہوگی، البتہ 9 روپے یا اس سے زائد میں جائز ہوگی۔ نمبر 2، شیئرز کی خرید و فروخت کے جواز کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کمپنی حلال کام کرتی ہو۔ اگر کمپنی کا اصل کاروبار ہی حرام ہو تو اس کے شیئر لینا جائز نہیں۔ مثلاً کوئی کمپنی شراب کا کاروبار کرتی ہو یا کمپنی کا اصل کاروبار ہی سود ہو جیسے بینک وغیرہ۔ نمبر 3، بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ کمپنی اصلاً تو حلال کاروبار ہی کرتی ہے مگر کسی نہ کسی طرح سود میں ملوث ہو جاتی ہے، مثلاً بینک سے سود پر قرضہ لیتی ہے یا زائد رقم بینک میں رکھوا کر اس پر سود لیتی ہے۔ یہ کمپنی کا اصل کاروبار نہیں بلکہ ایک ذیلی اور ضمنی کام ہے۔ آج کل بیشتر کمپنیاں اسی نوعیت کی ہیں۔ ایسی کمپنیوں کے شیئرز لینے کا کیا حکم ہے؟ اس میں علماء اثر کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سودی کاروبار کمپنی اصلاً کر رہی ہو تو تباً سودی کاروبار کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں چونکہ سودی کاروبار کر رہی ہے اور کوئی شخص اگر کمپنی کا شیئر لیتا ہے تو یہ کمپنی کے سودی کاروبار کا وکیل بن رہا ہے، لہذا کمپنی کا سودی لین دین اس کی طرف بھی منسوب ہوگا۔ اس لیے جو کمپنی کسی نہ کسی طرح سودی لین دین میں ملوث ہو اس کے شیئر لینا جائز نہیں، خواہ اس کا حقیقی کاروبار درست ہو، لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ کمپنی کے سودی لین دین کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کمپنی قرضہ لے اور اس پر سود ادا کر دے۔ اس صورت میں کمپنی کی آمدنی میں تو کوئی حرام عنصر شامل نہیں ہوا، اس لیے کہ جب کوئی شخص سود پر قرضہ لے تو یہ فعل تو حرام اور سخت گناہ ہے مگر وہ قرض کا مالک بن جائے گا، اس کے ساتھ ہی کاروبار کر کے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ بھی حلال ہوگی۔ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی چونکہ اس شیئر ہولڈر کی وکیل ہے اس لیے سودی قرضے لینے کی نسبت اس کی طرف بھی ہوگی اور اس کو سودی قرضے لینے پر رضامند سمجھا جائے گا۔ اس کا جواب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ شیئر ہولڈر کسی طرح یہ آواز اٹھا دے کہ صفحہ نمبر 88، میں سودی کاروبار پر راضی نہیں ہوں تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ کمپنی کے ذمہ داران کی طرف سے اس مضمون کا خط لکھ دینا بھی کافی ہو سکتا ہے۔ آج کل اس کی بہتر صورتحال یہ ہے کہ سالانہ جمعیت AGM میں اس کی آواز اٹھائی جائے۔ اس پر بھی اشکال ہو سکتا ہے جو حضرت تھانوی نے ذکر نہیں فرمایا، اور یہ کہ کمپنی کے ذمہ داران شرکت کی وجہ سے اس کے وکیل تو بہرحال ہیں، اور یہ معلوم ہو کہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے اس پر عمل نہیں ہوگا تو وکالت کے ہوتے ہیں، ایسی غیر مؤثر آواز اٹھانے سے وہ بری الذمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کمپنی میں جو وکالت ہے یہ اس وکالت سے مختلف ہے جو شرکت پارٹنرشپ میں ہوتی ہے۔ شرکت میں ہر شریک کی وکالت اس درجے قوی پر ہوتی ہے کہ ایک شریک بھی کسی کاروبار سے اختلاف کر دے تو وہ کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ شرکت میں فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں جبکہ کمپنی میں وکیل اور موکل کا رشتہ اس درجے قوی نہیں ہوتا کہ ایک شیئر ہولڈر بھی اختلاف کر دے تو فیصلہ نہ ہو پائے۔ کمپنی میں فیصلے اتفاق رائے سے نہیں ہوتے، نہ ہی اتفاق رائے سے کام چلانا ممکن ہے۔ یہاں فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ اب جہاں فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں وہاں کوئی شخص سودی لین دین کے خلاف آواز اٹھائے مگر اقلیت میں ہونے کی وجہ سے اس پر عمل نہ اور سودی لین دین بدستور جاری رہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سودی لین دین اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کی وکالت اور رضامندی سے ہو رہا ہے۔
لہٰذا سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کمپنی کا اصل کاروبار تو جائز اور ذمتاً کبھی سود پر قرضہ لیتی ہو تو اس کے شیئرز لینا جائز ہے، بشرطے کہ سود سے براہ راست سے برت کی آواز اٹھا دی جائے۔ کمپنی کی سودی لین دین کی دوسری صورت یہ ہے کہ کمپنی قرضہ دے کر سود لے، جیسے کہ آج کل بیشتر کمپنیاں زائد رقم بینکوں کے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا کر اس پر سود لیتی ہیں۔ یہاں دو اشکال ہیں، ایک یہ کہ سودی معاملے میں شیئر ہولڈر کی بھی شرکت ہو جائے گی، اس کا حل تو وہی ہوا جو اوپر مذکور ہوا، اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ کمپنی جو منافع ڈیویڈنڈ تقسیم کرے گی اس میں بھی سود شامل ہوگا۔ آمدنی کا جو حصہ سود سے حاصل ہوا وہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک یہ کہ ہمیں ہر کمپنی کے بارے میں یقین سے معلوم نہیں کہ اس نے سود لی ہے، تمک کے ہم معمور نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بالفرض سود لیا بھی ہو تو وہ قلیل ہے جو مال صفحہ نمبر 79 حلال میں مخلوط ہو گیا۔ مال مخلوط میں اکثر حلال ہو تو اس کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی ایک اشکال رہتا ہے کہ کوئی شخص مال مخلوط میں سے ہدیہ دے اور حرام حصہ اس مال مخلوط میں کم ہو تو ہدیہ لینا اس لیے جائز ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حلال میں سے دے رہا ہے، لیکن کمپنی کے نفع ڈیویڈنڈ کی صورت میں اس سے مختلف ہے، اس لیے کہ کمپنی کو جتنی مدات سے آمدنی حاصل ہوئی، ہر مد کی آمدنی کا ایک متناسب حصہ اس نفع ڈیویڈنڈ میں شامل ہوتا ہے، لہذا سود کا ایک متناسب حصہ بھی نفع ڈیویڈنڈ میں شامل ہے۔ اگر کمپنی کی آمدنی کا 10% حصہ سودی اکاؤنٹ سے حاصل ہوا ہے تو نفع ڈیویڈنڈ کا بھی 10% حصہ سودی ہوگا، لہذا نفع ڈیویڈنڈ کا جتنا حصہ سودی ہے اس کا بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازمی ہوگا۔ یہ بات ہے کہ آمدنی کا کتنا حصہ سودی ہے کمپنی کی انکم سٹیٹمنٹ سے معلوم کی جا سکتی ہے، اگر اس میں اس کی وضاحت نہ ہو تو کمپنی کے ذمہ داران سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی کمپنی کی شیئرز کی خرید و فروخت کی 4 شرائط ہوئیں۔ نمبر 1، کمپنی کا اصل کاروبار حلال ہو۔ نمبر 2، قیمت اسمیہ فیس ویلیو سے کم و بیش پر بیچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کمپنی کے اثاثے صرف نقد کی شکل میں نہ ہوں۔ نمبر 3، سود کے خلاف آواز اٹھائے۔ نمبر 4، کمپنی کی آمد میں سود شامل ہو تو نفع کی اتنی مقدار صدقہ کر دے۔ شیئرز سے تجارت، کیپٹل گین کا حکم۔ شیئرز کی خرید و فروخت پر جو گفتگو اب تک کی گئی ہے اس صورت میں ہے کہ جبکہ شیئرز خریدنے والے کا مقصد کمپنی کا حصہ دار بن کر سرمایہ کاری کرنا ہی ہو، اگر خریدار کا مقصد سرمایہ کاری نہ ہو بلکہ اس ارادے سے خریدے کہ اس کی قیمت بڑھے گی تو فروخت کر کے نفع کماؤں گا۔ اس طریقے سے شیئرز کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ اس میں بھی دو نقطۂ نظر ہیں۔ فقہ خصوصاً فقہ المعاملات میں مہارت رکھنے والے عالم اسلام کے معروف عالم شیخ محمد صدیق الزریر کی رائے یہ ہے کہ اس طریقہ کار کی بنیاد پر محض تخمین اور قیاس آرائیوں پر ہے جس کو اسپیکولیشن کہتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قیاس آرائیوں کی بنیاد پر خرید و فروخت کی اجازت دینا سٹے بازی کا راستہ کھولتا ہے۔ ان کے ہاں شیئرز خریدنا صرف اس صورت میں جائز ہوگا جبکہ خریدار کمپنی کے نفع نقصان میں شریک ہو کر سرمایہ کاری کے لیے خرید رہا ہو۔ صفحہ نمبر 90 اصولی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ خریدار کس ارادے اور نیت سے خرید رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ شیئرز فی نفسہ بے و شراء کے قابل ہیں یا نہیں۔ جب یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ شیئرز قابل بے اور شراء ہیں، شیئرز کی بے دراصل کمپنی کے اثاثوں میں متناسب حصے کی بے ہے تو خرید و فروخت جائز ہوگی، خواہ کسی بھی نیت سے ہو، خواہ شیئرز اپنے پاس رکھ کر سرمایہ کاری کے لیے ہو یا قیمت بڑھنے پر بیچ کر نفع کمانے کے لیے ہو۔ کسی چیز کو قابل بے و شراء ماننے کے بعد محض نیت کی بنیادوں پر جواز و عدم جواز کی تفریق کوئی فقہی وجہ نہیں۔ ہاں البتہ بے و شراء کی شرعی شرائط کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے اور ان شرائط کی رعایت کرنے سے سٹے بازی کا سدباب خود ہی ہو جائے گا۔ یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ تخمین و قیاس آرائی، اس کو اسپیکولیشن کہا جاتا ہے، بذات خود حرام ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ تخمین سے اسپیکولیشن یہ ہے کہ اندازہ لگایا جائے کہ کس چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے اور کس کی قیمت کم ہو رہی ہے، جس کی قیمت کم ہونے کا اندیشہ ہے اس کو بیچ دیا جائے اور جس کی قیمت بڑھنے کی امید ہو اس کو رکھا جائے۔ یہ بات بذات خود ممنوع نہیں، یہ تو ہر تجارت میں ہوتی ہے۔ جو بات ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ بے و شراء کی شرعی شرائط رعایت نہ کی گئی، مثلاً غیر مملوک کی بے یا غیر مقبوض کی بے کی جا رہی ہو یا قمار کی شکل میں بن رہی ہو۔ قمار دو بازوں سے مل کر بنتا ہے، ایک یہ کہ ایک طرف سے ادائیگی متعین ہو اور دوسری طرف سے مفہوم ہو۔ دوسری بات یہ کہ جس طرف سے ادائیگی ہوگی اس کی رقم دو باتوں میں دائر ہو،
یا تو یہ رقم خود بھی ڈوب جائے گی یا رقم کو کھینچ کر لائے گی۔ اس تفصیل کی روشنی میں شیئرز کی بیع و شراء کی جزیات پر غور کیا جائے تو درج ذیل مسائل سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بعض کمپنیوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اسٹاک ایکسچینج میں ان کی لسٹنگ ہو جاتی ہے۔ ایسی پروویژنلی لسٹڈ کمپنی کی شیئرز کی بیع و شراء جائز نہیں، اس لیے کہ شیئرز کی بیع دراصل کمپنی کے اثاثوں کی بیع ہوتی ہے۔ یہاں بھی کمپنی کی ملکیت میں اثاثے ہی نہیں، لہٰذا یہ غیر مملوک کی بیع ہے جو جائز نہیں۔ عملاً ایسے شیئرز کی بیع و شراء اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے۔ ایسے بھی مثالیں موجود ہیں کہ ایک کمپنی کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کا 10 روپے کا شیئر 180 روپے تک میں فروخت ہوا ہو۔ صفحہ نمبر 91۔ نمبر 2، فیوچر سیلز یعنی شیئرز کی ایسی بیع و شراء کہ شیئر لینا دینا مقصود نہ ہو، محض نفع نقصان برابر کر کے نفع کمانا مقصود ہو تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، غائب سودے جن میں بیع کی اضافت مستقبل کی طرف کی جاتی ہے اور وہ بھی شرعاً جائز نہیں، اس لیے کہ بیع کی وقت مستقبل کی طرف اضافت یا تعلیق باتفاق فقہا ناجائز ہے۔ البتہ مستقبل میں بیع کا وعدہ کیا جا سکتا ہے لیکن وقت آنے پر بھی بیع باقاعدہ کرنی ہوگی۔ نمبر 4، حاضر سودے جائز ہیں، خواہ نیت سرمایہ کاری کی ہو چاہے شیئرز بیچ کر نفع کمانے کی ہو۔ نمبر 5، حاضر سودے میں بھی شیئرز کا قبضہ بعض انتظامی مجبوریوں کی بنا پر 1 سے 3 ہفتوں تک تاخیر سے ہوتا ہے۔ حاضر سودا ہونے کے بعد شیئر وصول کرنے سے پہلے ان کے آگے بیع کرنا جائز نہیں ہے یا ہے؟ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ بیع قبل القبض ہے یا نہیں۔ اگر بیع قبل القبض ہے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں، ورنہ جائز ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ بیع قبل القبض ہے یا نہیں، پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ شیئر کا قبضہ کس چیز کو کہیں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، شیئر در حقیقت کمپنی کی املاک میں متناسب حصہ داری کا نام ہے اور شیئر سرٹیفکیٹ در حقیقت اس حصہ داری کا تحریری ثبوت ہے، لہٰذا مبیع وہ تحریری ثبوت نہیں بلکہ کمپنی کی املاک کا ایک مشاع حصہ ہے۔ یہ مشاع حصہ بیع کی تکمیل ہوتے ہی مشتری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ حصہ مشاع ہے اس لیے اس پر حسی قبضہ تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا اس میں معنوی قبضہ ہی معتبر ہونا چاہیے۔ اب 2 صورتیں ہیں، یا تو یوں کہا جائے کہ معنوی قبضہ اس وقت ہوگا جب سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آ جائے، یا پھر یوں کہا جائے کہ جس وقت وہ مشاع حصہ مشتری کے ضمان میں آ جائے، اس وقت معنوی قبضہ متصور ہوگا۔ اس بات کو طے کرنے کے لیے کہ بیع قبل القبض کی حقیقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ بیع قبل القبض کی ممانعت کا دار و مدار 2 وجہوں پر ہے۔ قبضے سے پہلے مبیع مقدور التسلیم نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بات یقینی نہیں کہ وہ مشتری کو ضرور قبضہ کرا دے گا۔ یہ غرر ہے جس کی بنا پر بیع جائز نہیں۔ بیع کی بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں یہ غرر کی وجہ نہیں پائی جاتی، باوجود اس کے کہ مبیع حسن مقبوض نہیں، لیکن حتماً وہ مشتری کے تصرف میں آ جاتی ہے، لہٰذا ایسی صورتوں میں بیع قبل القبض نہیں پائی جائے گی۔ نمبر 2، بیع قبل القبض کی ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قبضے سے پہلے مبیع بائع کی ضمان میں نہیں آتا اور ربح مال میں یضمن جائز نہیں۔ اب جہاں حسی قبضہ تو نہ ہوا ہو مگر مشتری کا حتماً قبضہ ہو چکا ہو، یعنی مبیع سے انتفاع بھی مشتری کے تصرف میں آ چکا ہو اور اس کا ضمان بھی ثابت ہو چکا ہو، تو اس کی بیع صفحہ نمبر 92 جائز ہوگی۔ اسٹاک ایکسچینج کے لوگوں سے تفصیلی گفتگو کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حاضر سودا ہو جانے کے بعد شیئرز کے تمام حقوق اور ذمہ داریاں خریدار کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، وہ خریدار کے ضمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حاضر سودا ہو جانے کے بعد شیئرز پر حسی قبضے سے پہلے اگر کسی حادثے کے نتیجے میں کمپنی بالکل نیست و نابود ہو جائے تو نقصان مشتری کا سمجھا جاتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج بائع کو پیسے دلوائے گا۔ ایسے ہی قبضے سے پہلے نفع ڈویڈنڈ تقسیم ہو جائے تو گو کمپنی تو بائع کے نام نفع جاری کرے گی، اس لیے کہ کمپنی کے ریکارڈ میں بھی ابھی تک بائع کا نام ہی درج ہے، لیکن کاروباری ضابطے کے روپ سے وہ اس بات کا پابند ہوگا کہ شیئرز کے ساتھ نفع بھی مشتری کو دے۔ ان باتوں سے معلوم ہوا کہ حسی قبضے سے پہلے بھی وہ شیئرز مشتری کی ضمان میں آ چکے ہیں۔ اب جو بات باقی ہے وہ یہ ہے کہ صرف شیئرز کی ملکیت کا تحریری ثبوت مشتری کے پاس آ جائے، اور محض اتنی بات ہے کہ قبضہ منتفی نہیں ہوتا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ کے ہاتھ آنے میں سے پہلے بھی شیئرز کی بیع جائز ہو۔
لیکن دوسری طرف اگر جانب بے نظر کی جائے کہ ہر چیز کے قبضے کا طریقہ عرف سے متعین ہوتا ہے اور عرف میں شیئر کا قبضہ اسی وقت سمجھا جاتا ہے جب سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آ جائے، تو پھر عدم جواز کا حکم ہونا چاہیے، بالخصوص جب کہ اس طرح کے سٹے کے کاروبار کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان متعارض جہات کی موجودگی میں احتیاط چاہیے کہ سرٹیفکیٹ پہ قبضہ کیے بغیر آگے بھی نہ کی جائے۔ شیئرز پر زکوٰۃ۔ کمپنی پر شیئرز کے زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں؟ اس سلسلے میں 3 باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، کمپنی پر بحیثیت کمپنی جو شخص قانونی ہے زکوٰۃ واجب نہیں، اس کا مدار خلطۃ الشیوع کے مسائل پر ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے ہاں خلطۃ الشیوع کا اعتبار اور زکوٰۃ مجموعہ پر واجب ہوتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاں بھی یہ تصریح ہے کہ خلطۃ الشیوع کا اعتبار صرف سوئم ہی میں نہیں اموال تجارت میں بھی ہوتا ہے، اس لیے ان کے ہاں کمپنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگرچہ کمپنی ایسا شخص نہیں جو مکلف ہو، اور زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو مکلف پر واجب ہوتی ہے۔ لیکن شافعیہ کا اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان پر نہیں بلکہ مال پر واجب ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں نابالغ کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے حالانکہ وہ مکلف نہیں، لہٰذا ان کے ہاں کمپنی پر زکوٰۃ واجب ہے مگر شیئر ہولڈرز پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس لیے کہ حدیث میں یہ اصول مذکور ہے، لا اسنی فی الاسلام، یعنی ایک مال پر دوہری زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 93۔ حنفیہ کے ہاں خلطۃ الشیوع کا اعتبار نہیں اور ان کے زکوٰۃ انسان پر واجب ہوتی ہے، اس لیے حنفیہ کے ہاں کمپنی پر بحیثیت شخص قانونی زکوٰۃ نہیں، شیئر ہولڈرز پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 2، شیئرز پر زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی؟ اس میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ شیئر کی قیمتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فیس ویلیو یعنی سرٹیفکیٹ پہ لکھی ہوئی قیمت۔ نمبر 2، مارکیٹ ویلیو یعنی بازاری قیمت جس پر شیئر بازار میں فروخت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، بریک اپ ویلیو یعنی اگر کمپنی تحلیل ہو تو ہر شیئر کے مقابلے میں کمپنی کے اثاثوں کا جو حصہ آئے گا اور وہ بریک اپ ویلیو ہے۔ ان 3 طرح کی قیمتوں میں کس حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر کسی کمپنی کے بریک اپ ویلیو ثانی معلوم ہو سکتی ہے تو غالباً زکوٰۃ کے حساب کی بنیاد بننے کے لیے وہ سب سے زیادہ موزوں ہیں، لیکن بریک اپ ویلیو کا تعین بہت مشکل ہے اور عام حصہ داروں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، لہٰذا اس بات پر تقریباً تمام علماء عصر کا اتفاق ہے کہ بازاری قیمت کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ قیمت اسمیہ اگرچہ ابتداءً سرمایہ لگاتے وقت تو حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے، جب سرمایہ کمپنی کے اثاثوں میں بدل جائے تو اب فیس ویلیو حقیقت کے زیادہ قریب نہیں، اس لیے کہ اثاثوں کی قیمت کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ مارکیٹ ویلیو میں اثاثوں کے علاوہ دوسرے عوامل اثر انداز ہوں گے تب بھی مارکیٹ ویلیو حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ شیئرز کمپنی کے تمام اثاثوں میں متناسب ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں اور کمپنی کے بعض اثاثے قابل زکوٰۃ ہوتے ہیں جیسے نقود، اموال تجارت وغیرہ، اور بعض قابل زکوٰۃ نہیں ہوتے جیسے بلڈنگ مشینری وغیرہ۔ شیئرز کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے قابل زکوٰۃ یا ناقابل زکوٰۃ میں تفریق کی جائے گی یا نہیں، اس میں فقہائے عصر کی 2 رائے ہیں۔ مصر کے شیخ ابو زرع مرحوم کی رائے یہ ہے کہ شیئرز خود عروض تجارت بن چکے ہیں، اس لیے ان کی پوری مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی، اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے کتنے اثاثے قابل زکوٰۃ ہیں اور کتنے ناقابل زکوٰۃ ہیں۔ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ شیئرز چونکہ کمپنی کے اثاثوں میں ہی ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے اثاثوں کے قابل زکوٰۃ یا ناقابل زکوٰۃ ہونے کی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ میں نے ان دونوں نقطہ نظر میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ کسی نے کمپنی کے منافع میں شرکت کے لیے شیئر لیا ہے تو اس کو عروض تجارت میں شمار کرنا مشکل ہے، اس میں گنجائش ہے کہ اگر کسی کے لیے قابل زکوٰۃ اور ناقابل زکوٰۃ اثاثوں کی تحقیق ممکن ہو تو وہ تحقیق کر کے صرف قابل زکوٰۃ اثاثوں کی حد تک زکوٰۃ دے، اور جو شخص یہ تحقیق نہ کر سکتا صفحہ نمبر 94 ہو وہ احتیاطاً پوری بازاری قیمت کی زکوٰۃ دے دے، اور اگر کسی نے شیئر تجارت کرنے کیپٹل گین کے لیے اور آگے بیچ کر نفع کمانے کے لیے خریدا ہے تو یہ عروض تجارت میں شمار ہوگا، اس لیے کہ گویا اس نے کمپنی کے اثاثوں کا ایک متناسب حصہ آگے بیچنے کے لیے خرید لیا، اس لیے تمام قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صفحہ نمبر 3۔ فقہی اصول یہ ہے کہ کسی پر دیون واجب ہو تو دیون منحا کر کے باقی مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، مگر بات یہ آج کل بہت قابل غور ہے کہ اکثر بڑے بڑے سرمایہ داروں نے بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں سے اتنے قرضے لے رکھے ہوتے ہیں کہ ان کے قرضے
قابل زکوٰۃ سرمایے سے عموماً بڑھ جاتے ہیں، اور عموماً صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے قرضے منہا کیے جائیں تو نہ صرف ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ بعض صورتوں میں وہ خود مستحق زکوٰۃ قرار پائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک تجویز تو یہ پیش کی جاتی ہے کہ مشینری پر زکوٰۃ واجب قرار دی جائے، لیکن یہ بات اس لیے قابل تسلیم نہیں ہے کہ مشینری کو مال زکوٰۃ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات منسوخ ہے۔ اس مسئلے کا صحیح حل یہ ہے کہ زکوٰۃ سے دیون کا مستثنی ہونا فقہا کے ہاں متفق علیہ نہیں، حنفیہ اور حنبلیہ کے ہاں تو دیون مستثنی ہوتے ہیں، شافعیہ کے ہاں مستثنی نہیں ہوتے، اور مالکیہ کے ہاں نقود میں تو دیون مستثنی ہوتے ہیں، شافعیہ کے ہاں مستثنی نہیں، اور مالکیہ کے ہاں تو نقود میں تو مستثنی ہوتے ہیں، غیر نقود میں نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایکر کی ناجیز رائے اس مسئلے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو قرضہ لیا گیا ہے وہ کہاں سے کیا گیا۔ اگر ان قرضوں کے ذریعے ایسی اشیاء خریدی گئی جو خود قابل زکوٰۃ ہیں تو یہ قرضے زکوٰۃ سے مستثنی ہوں گے، اور اگر ان قرضوں سے ایسی اشیاء خریدی گئیں جو قابل زکوٰۃ نہیں تو یہ قرضے مستثنی نہیں ہوں گے۔ ان قرضوں کے سلسلے میں مالکیہ اور شافعیہ کے قول پر عمل کیا جائے گا۔ یہ رائے قائم کرنے کے بعد حافظ ماردینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجوہر نقی میں نظر سے گزرا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول بھی اس کے قریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان کانا عندہ عروض نفی بدینی علیہ زکوٰۃ العین الجوہر النقی حاشیۃ بقی صاد 1 جیم باب الدین ما صدقہ۔ نمبر 1، کتاب الفقہ المذاہب الرباع الجزیری 602 تا 605، مبحث زکوٰۃ الدین، وقفہ الاسلام، وادت 747، صفحہ نمبر 95، نظام زر مانیٹری سسٹم۔ زر نقد منی کی تعریف، جو چیز عرفاً آلۂ مبادلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور وہ قدر کا پیمانہ ہو اور اس کے ذریعے مالیت کا محفوظ کیا جاتا ہو، اسے زر کہتے ہیں۔ یہ 3 خصوصیات جس چیز میں پائی جاتی ہوں اس کو معاشی اصطلاح میں عربی میں نقد اور اردو میں زر اور انگریزی میں منی کہتے ہیں۔ مالیت کے تفظ سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس جنس رکھی ہوئی ہو تو اس کی قیمت کم و بیش ہوتی رہتی ہے، نیز ضروری نہیں کہ ہر وقت اس کا کوئی خریدار مل جائے، اس لیے اس کی مالیت مکمل طور پر محفوظ نہیں۔ اس کے بجائے اگر زر رکھ لیا جائے تو عام حالات میں اس سے مالیت محفوظ رہتی ہے، یعنی غیر معمولی حالات سے قطع نظر اس کی ذاتی قیمت یکساں رہتی ہے، نیز اس سے کوئی بھی چیز جب چاہیں خریدی جا سکتی ہے۔ زر اور کرنسی میں فرق، زر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تبادلہ ہوتا ہے، قدر کی پیمائش ہوتی ہے اور مالیت کا تحفظ بھی ہو، مگر یہ ضروری نہیں کہ قانونی طور پر بھی اس کو جبری آلۂ تبادلہ قرار دیا گیا ہو۔ مثلاً چیک یا انعامی بانڈ جیسے دستاویزات سے لوگ تبادلہ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص انعامی بانڈ سے ادائیگی کرے گا اور دوسرا شخص اپنا حق انعامی بانڈ کی صورت لینے پر آمادہ نہ ہو تو اس کو قانوناً لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور کرنسی وہ زر ہے جس کو خاص ملک میں قانونی طور پر آلۂ تبادلہ قرار دیا گیا ہو، جیسے روپیہ۔ اگر کوئی شخص روپے میں ادائیگی کرے گا تو قانوناً اسے لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ ایسی قانونی کرنسی کو عربی میں عملۃ القانونیہ، اردو میں زر قانونی اور انگریزی میں لیگل ٹینڈر کہتے ہیں۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ایسی کرنسی جس میں ایک خاص حد تک قانوناً ادائیگی کی جا سکتی ہے، اس سے زائد مقدار دی جائے گی تو قانوناً اسے لینے پر جبر نہیں کیا جائے گا، جیسے چونی کہ اگر کوئی شخص چونیوں سے کوئی بڑا قرضہ ادا کرنا چاہے تو لینے والا قانوناً اس سے لینے سے انکار کر سکتا ہے اور یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا قرض مجھے روپیہ میں ادا کرو۔ اس کو عربی میں عملۃ القانونیہ، صفحہ نمبر 96، محدودات، اردو میں محدود زر قانونی اور انگریزی میں لمیٹڈ لیگل ٹینڈر کہتے ہیں۔ دوسری قسم جس میں قانوناً ادائیگی کی کوئی حد مقرر نہ ہو، اس کو عملہ قانونیہ تک غیر محدودات یا غیر محدود زر قانونی ان لمیٹڈ لیگل ٹینڈر کہتے ہیں، جیسے دھات یا کاغذ کا روپیہ۔ زر کا ارتقاء اور مختلف نظام ہائے زر، ابتداءً لوگوں میں سامان کے بدلے سامان کی بی کا طریقہ رائج تھا جس کو مقاضیات بارٹر کہتے ہیں۔ نمبر 1، مگر اس میں متعدد دشواریاں تھیں، مثلاً یہ کہ سامان کا نقل و حمل مشکل تھا، اس طریقے میں طلب و رسد کا ایک ہی جگہ ملاپ کام ہوتا تھا۔ مثلاً ایک شخص گندم دے کر کپڑے کا خواہش مند ہے اور کپڑے والا گندم لینا نہیں چاہتا، اجناس کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے ان کو کاروبار کی بنیاد بنانا مشکل تھا۔ 2، اس طریقے سے سامان کا نقل و حمل ممکن تھا، مثلاً ایک شخص گندم دے کر کپڑے کا خواہش مند ہے اور کپڑے والا گندم لینا نہیں چاہتا، اجناس کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے ان کو کاروبار کی بنیاد بنانا مشکل تھا۔
مقاصات بارٹر کے بعد بعض اہم اشیاء کو ہی سمن قرار دے دیا گیا، مثلاً گندم، جو، چمڑا وغیرہ۔ اس کے بعد سونے اور چاندی کو سمن قرار دیا گیا، اس لیے کہ یہ عالمی طور پر قابل قبول تھے اور ان کا نقل و حمل بھی آسان تھا۔ ابتداً سونے کے زرعی مبادلات سکہ ڈھالے بغیر ان کے وزن کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ اس کے بعد سکہ ڈھالنے کا آغاز ہوا۔ شروع میں ہر شخص کو سکہ ڈھالنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس دور کے نظام کو طلائی معیار اور عربی میں قاعدۃ الذهب اور انگریزی میں گولڈ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ پھر سونے کے علاوہ چاندی کے سکے بھی ڈھالے جانے شروع ہوئے۔ اس نظام زر کو، جس میں سونے اور چاندی دونوں کے سکے ڈھالے جاتے تھے، دو دھاتی معیار بائی میٹالک اسٹینڈرڈ کہتے ہیں اور عربی میں نظام الموازنین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا دور آیا کہ لوگ سونے چاندی کے سکے صرافوں کے پاس امانت رکھواتے تھے اور صراف اس کے وثیقے کے طور پر رسید لکھ دیتے تھے۔ بوقت ضرورت رسید دکھا کر صراف سے اپنا سونا واپس لیا جاتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں نے صرافوں کی دی ہوئی رسیدوں سے اشیاء خریدنی شروع کر دیں، یعنی بجائے اس کے کہ خریدار پہلے صراف سے سونا لے کر بائی کو دیتا اور بائی سونا لے کر پھر صراف کے پاس رکھوائے، خریدار بائی کو سونے کی رسید دے دیتا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس رسید کا سونا بائی کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ نمبر 1، کتابوں میں یہی لکھا گیا ہے، لیکن تاریخ اس بات کی تصدیق نہیں کرتی، اس لیے کہ تاریخی طور پر ایسا کوئی دور نہیں ملتا جس میں کوئی چیز بطور زر اور ثمن کے رائج ہو۔ صفحہ نمبر 97۔ اس طرح رسیدوں سے لین دین شروع ہو گیا اور صرافوں سے سونا واپس لینے کی نوبت کام آنے لگی۔ جب صرافوں نے دیکھا کہ لوگ عموماً سونا واپس لینے نہیں آتے تو انہوں نے لوگوں کا رکھا ہوا سونا دوسروں کو قرض دینا شروع کر دیا۔ اس طرح نوٹ اور بینکنگ کا آغاز ہوا، یعنی صرافوں کی جاری کی ہوئی رسیدیں نوٹ بن گئی، جس کی تفصیل بینکنگ پر گفتگو کرتے ہوئے ذکر کی جائے گی۔ ابتداً ہر شخص نوٹ جاری کر سکتا تھا، مگر اس وقت یہ زر قانونی لیگل ٹینڈر نہیں تھے، صرف لوگوں کے تعامل کی وجہ سے قابل قبول تھے، اور اس مقبولیت اور سہولت کے پیش نظر بعد میں نوٹ کو زر قانونی لیگل ٹینڈر قرار دیا گیا۔ لیکن زر قانونی کی حیثیت رکھنے والے نوٹ ہر شخص کو جاری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حکومت کے منظور شدہ اتھورائزڈ ادارے بینک ہی جاری کر سکتے تھے۔ شروع میں عام تجارتی بینک بھی نوٹ جاری کرتے تھے، بعد میں یہ اختیار صرف مرکزی بینکوں کی حد تک محدود کر دیا گیا۔ نوٹ کے لیگل ٹینڈر بننے کے بعد اس پر کئی دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب نوٹ کے پیچھے 100% سونا ہوتا تھا۔ قانوناً اس بات کی پابندی تھی کہ جتنا سونا موجود ہے اتنے ہی نوٹ جاری کیے جائیں گے۔ اس نظام کو عربی میں قاعدۃ الصبائق الذهب اور انگریزی میں گولڈ بلین اسٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ کہ جب دیکھا گیا کہ لوگ سونا لینے کم ہی آتے ہیں تو نوٹ کی پشت پر سونا کی شرح کم کر دی گئی۔ شرح کے تناسب بدلتے رہتے ہیں، یعنی نوٹ کی پشت پر رکھے ہوئے سونے کی فیصد شرح گھٹتی چلی گئی۔ ایسے نوٹ کو جس کی فیصد پر 100% سونا نہ ہو نقود السکۃ فیڈوشری منی کہتے ہیں۔ پھر سود کی شرح کم ہوتے ہوتے صفر رہ گی اور کم از کم ملکی معاملات کی حد تک نوٹ کی پشت پر سونے کا وجود ضروری نہیں رہا۔ ایسے نوٹوں کو النقود الرمزیہ ٹوکن منی کہتے ہیں۔ ان سکوں کی قانونی قیمت حقیقی قیمت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ مثلاً 100 روپے کے نوٹ کی قانونی قیمت 100 روپے ہے، مگر اس کی ذاتی قیمت کچھ بھی نہیں۔ کچھ عرصہ تک نقود رمزیہ کا بھرم اس طرح رہا کہ بیشتر ملکوں نے اپنے نوٹوں کو ڈالر سے وابستہ کر رکھا تھا، گویا ان کے نوٹوں کے پیچھے ڈالر تھے، اور چونکہ امریکہ نے ڈالر کے بدلے سونا دینے کا اقرار کیا ہوا تھا، اس لیے ڈالر کے پیچھے سونا تھا، اور اس طرح دوسرے ملکوں کے نوٹ بھی بالواسطہ سونے سے وابستہ تھے۔ لیکن بالآخر 1971 میں امریکہ نے بھی سونے سے ڈالر کی وابستگی ختم کر دی، جس کی تفصیل آ رہی ہے، اور اس طرح اب کسی نوٹ کے پیچھے کوئی سونا چاندی نہیں۔ اب نوٹ محض ایک اصطلاحی ثمن ہے جو قوت خرید کی نمائندگی کرتا ہے اور بس۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے
ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ شرح مبادلہ کا تعین۔ مختلف ملکی کرنسیوں کے باہمی تبادلے کی شرح کیسے متعین ہوئی؟ اس کے بھی مختلف زمانوں میں مختلف طریقے رائج ہیں۔ 1880 سے 1913 تک دنیا میں طلائی نظام رائج تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی طلائی نظام رائج تھا، مگر جس طرح اس دورانیے میں مکمل طور پر رائج رہا ویسے پہلے رائج نہ تھا۔ طلائی نظام میں ہر ملک کی کرنسی سونے کی ایک مخصوص مقدار کی نمائندگی کرتی ہے۔ مثلاً انگلینڈ نے طے کر رکھا تھا کہ 1 پاؤنڈ کے پیچھے سونے کی اتنی مقدار ہوگی، اور امریکہ نے بھی طے کر رکھا تھا کہ امریکی ڈالر کے پیچھے سونے کی اتنی مقدار ہوگی۔ جب یہ طلائی نظام رائج تھا، اس وقت دو ملکوں کی کرنسیوں میں تبادلے کی شرح ان کرنسیوں کی پشت پر موجود سونے کی مقدار کے تناسب سے طے ہوتی تھی، یعنی یہ دیکھا جاتا تھا کہ ہر ملک کی کرنسی کے پیچھے سونے کی کتنی مقدار ہے۔ دو ملکوں کی کرنسیوں کے بدلے میں ملنے والی سونے کی مقداروں میں جو تناسب ہوتا، اسی تناسب سے کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ مثلاً اگر انگلینڈ کے پاؤنڈ کے پیچھے 4 تولے سونا اور امریکی ڈالر کے پیچھے 2 تولے سونا ہو تو پاؤنڈ اور ڈالرز میں 1 اور 2 کی نسبت ہوئی، لہٰذا 1 پاؤنڈ کا 2 ڈالر سے تبادلہ ہوگا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ طلائی نظام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد شرح مبادلہ کے تعین کا طریقہ رائج ہوا۔ اس کے بعد شرح مبادلہ کے تعین کا کیا طریقہ رائج ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے بین الاقوامی تجارتی نظام میں جو تبدیلیاں آئیں، ان کی اجمالی وضاحت ضروری ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا اقتصادی نظام درہم برہم ہوا۔ پھر 1930 میں عالمی کساد بازاری ہوئی اور تمام ممالک نے نوٹ پر سونا دینا بند کر دیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد انگلینڈ اور یورپ کے دوسرے ممالک اقتصادی طور پر درہم برہم ہو گئے، مگر امریکہ اقتصادی طور پر خاصا مستحکم تھا۔ اس کے پاس سونے کے کافی ذخائر تھے۔ 1944 میں امریکہ کے تعاون سے یورپ کی تعمیر نو کے لیے متعدد ممالک کی ایک عظیم کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس امریکہ کے ایک شہر برٹن ووڈز میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ عالمی تجارت کو کیسے فروغ دیا جائے، سرمایہ کاری کو، انویسٹمنٹ کو کیسے فروغ دیا جائے، اور نیا عالمی نظام زر کس طرح طے کیا جائے جس میں وہ خرابیاں نہ ہوں جو طلائی نظام میں تھیں۔ اس کانفرنس نے 3 ادارے قائم کرنے کی تجویز منظور کی اور ایک نظام طے کیا گیا۔ پہلے ان 3 اداروں کا مختصر تعارف ذکر کیا جاتا ہے، پھر نظام پر گفتگو ہوگی۔ صفحہ نمبر 99۔ برٹن ووڈز کانفرنس کے 3 ادارے۔ نمبر 1، پہلا ادارہ جس کا قیام اس کانفرنس میں طے پایا تھا وہ بین الاقوامی تجارتی تنظیم انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن، جس کو عربی میں منظمۃ التجارۃ الدولیہ کہتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک یہ نظریہ بہت مقبول تھا کہ ہر ملک اقتصادی ترقی کے لیے اپنا سونا بڑھائے اور اس کے لیے برآمدات کو فروغ دے اور درآمدات میں رکاوٹیں ڈالے۔ اس نظریے کو مرکنٹائلزم اور عربی میں مذہب التجارین کہتے ہیں، لیکن بعد میں یہ نظریہ کامیاب نہ ہوا اور یہ نظریہ مقبول ہوا کہ اقتصادی ترقی کے لیے بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیا جائے اور درآمدات پر ایسی پابندیاں نہ لگائی جائیں جو بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ ڈالیں۔ اسی نظریے کے پیش نظر اس کانفرنس میں مذکورہ ادارے کا قیام طے ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ادارہ بین الاقوامی تجارت میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کا انتظام کرے گا، مگر امریکہ اس ادارے کے قیام کا مخالف تھا، اس لیے کہ امریکہ ایک زرعی ملک ہے۔ اگر بین الاقوامی تجارت کو فروغ ہوتا تو یورپ کا مال سستے دام پر امریکہ آتا اور کسان زراعت کو چھوڑ کر تجارت کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس سے امریکہ کی زرعی پالیسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ ایک عرصے تک اس ادارے کا قیام امریکہ اور دوسرے ممالک میں باعث نزاع بنا رہا۔ دوسرے ممالک میں اس ادارے کے قیام کا مطالبہ کرتے تھے اور امریکہ انکار کرتا تھا۔
حتیٰ کہ 1939 میں بامی مصالحت ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک اور ادارہ وجود میں آیا جس کو جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ کہتے ہیں، جس کے معنی اردو میں یوں کیے جا سکتے ہیں: محصولات و تجارت کا معاہدہ عام۔ اس ادارے کو تخفیفاً گیٹ کہتے ہیں۔ عربی میں اس ادارے کو الاتفاقیۃ المعاملات المصرفات الجمرکیہ و تجارت کہتے ہیں۔ اس معاہدے سے زرعی اجناس کو مستثنیٰ کر لیا گیا تھا۔ زرعی اجناس کے علاوہ دیگر مصنوعات میں بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینے کے لیے یہ اصول طے ہوئے: نمبر 1، کوئی ملک بین الاقوامی تجارت میں کوئی پابندی یا رکاوٹ عائد کرے تو دوسرے ممالک اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے گیٹ میں آواز اٹھا سکیں گے، اور جو ملک اس گیٹ کے ممبر ہیں ان پر گیٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوگا۔ تجارت میں رکاوٹیں دو طرح کی ہوتی ہیں: نمبر 1، محصولاتی رکاوٹیں۔ کوئی ملک کسی ملک کی مصنوعات پر زیادہ محصول لگاتا ہے جس کی وجہ سے اس ملک کی مصنوعات اس ملک میں مہنگی ہو جاتی ہیں، صفحہ نمبر 100، اور ان کی خرید و فروخت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، غیر محصولاتی رکاوٹیں۔ محصول کے علاوہ اور کوئی پابندی ایسی لگا دی جائے جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کی مصنوعات منگانے میں لوگ تنگی محسوس کریں۔ مثلاً فرانس نے جاپان کے VCR پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ یہ صرف فلاں چھوٹے پورٹ پہ ہی آ سکے گا۔ نمبر 2، دوسرا اصول یہ طے ہوا کہ کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ملک ایک ملک کے ساتھ بہتر طریقے سے تجارت کرے اور دوسرے ملک کے ساتھ اور طریقے سے تجارت کرے تو یہ ملک گیٹ میں آواز اٹھا سکے گا۔ نمبر 3، کسی ملک پر امتیازی محصول نہیں لگایا جائے گا۔ اگر کسی ملک پر امتیازی محصول لگایا گیا تو وہ گیٹ میں آواز اٹھا سکتا ہے۔ نمبر 4، غریب ممالک کو بیرونی مصنوعات پر محصول زیادہ لگانے کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ غریب ممالک بھی اگر محصول کم رکھیں گے تو بیرونی مصنوعات سستی ملیں گی، جس کی وجہ سے ملکی مصنوعات کی مانگ کم پڑے گی اور ملکی صنعت کو نقصان پہنچے گا۔ نمبر 5، اگر دو ممالک میں تجارتی نزاع پیدا ہوگا تو گیٹ کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم سے حل کیا جائے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ۔ نمبر 2، دوسرا ادارہ جو وضع ہوا وہ عالمی مالیاتی فنڈ تھا، جس کو عربی میں صندوق النقد دولی اور انگریزی میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہتے ہیں۔ آسانی کے لیے IMF سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ 1944 میں اس کا قیام طے ہوا اور یہ 1948 میں وجود میں آیا۔ اس طرح ایک ملک کے کئی بینکوں کا ایک مرکزی بینک سینٹرل بینک ہوتا ہے، ایسے ہی کئی ملکوں کے سینٹرل بینکوں کا مرکزی بینک یہ ادارہ ہے۔ گویا یہ پوری دنیا کا ایک مرکزی بینک ہے جو وقتی ادائیگیوں کے لیے ملک کو قلیل المیعاد قرضے دیتا ہے۔ کبھی کسی ملک کی مالی حالت تو مستحکم ہوتی ہے مگر وقتی طور پر کسی تجارت کی ادائیگی کے لیے نقد پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے، ایسے موقع پر یہ ادارہ قرضے فراہم کرتا ہے۔ اس ادارے میں ہر ملک کا ایک کوٹا ہوتا ہے۔ یہ کوٹا اس ملک کی تجارت کا عالمی تجارت کے ساتھ تناسب دیکھ کر مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلاً عالمی تجارت $1 ارب کی ہوئی اور کسی ملک کی تجارت $5 کروڑ کی ہے تو اس ملک کا 5% کوٹا صفحہ نمبر 101 ملے گا۔ اس کوٹے کی شرح میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے، پھر اس کوٹے کی رقم ڈالر میں بیان کی جاتی ہے، یعنی جس ملک کا کوٹا 5% ہے اس کے بارے میں یہ متعین ہوتا ہے کہ اس کا مطلب اتنے ڈالر ہیں۔ ہر ملک اپنے کوٹے کا 25% سونے میں اور 75% اپنے ملک کی کرنسی میں ادارے کے پاس جمع کراتا ہے۔ اس طرح IMF کے پاس کچھ سونا اور تمام ممالک کی کرنسیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ ہر ملک کو IMF میں فنڈ جمع کرانے پر ادارے سے قرض لینے کا حق ملتا ہے، جس کو ڈرائنگ رائٹس اور عربی میں حقوق الصحب کہا جاتا ہے۔ جمع کرائی ہوئی رقم کی متناسب شرح پر قرض کا حق ملتا ہے، مثلاً یہ کہ ہر ملک اپنی جمع کرائی ہوئی رقم کا 5 گنا قرض لے سکے گا، اور یہ شرح بدلتی بھی رہتی ہے۔ پھر ڈرائنگ رائٹس پر جو قرضہ ملتا ہے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، ہر حصے کو ٹرانچ TRANCHE کہتے ہیں۔ پہلے ٹرانچ اس قرضے کا 25% ہوتا ہے جس کے لینے کا کسی ملک کو حق ہوتا ہے۔ اس پر ٹرانچ پر قرضہ بغیر کسی شرط کے ملتا ہے اور سود بھی کم ہوتا ہے۔ اس ٹرانچ کو گولڈ ٹرانچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد والی ٹرانچوں میں قرضہ لینے میں مشکلات درجہ بدرجہ بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ IMF قرضے دینے کے لیے بہت سی شرائط عائد کرتا ہے، ان ٹرانچوں میں سود بھی بڑھتا جاتا ہے اور قرضے قلیل المیعاد ملتے ہیں۔ ان ٹرانچوں کو کنڈیشنلٹی ٹرانچز کہتے ہیں۔ اس ادارے کی پالیسیاں ممبر ممالک کی ووٹنگ سے طے ہوتی ہیں، اور ووٹنگ کا حق ملک کی تعداد پر نہیں ہوتا بلکہ کوٹے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جس کا کوٹا زیادہ ہے اس کی ووٹنگ کا حق بھی زیادہ ملتا ہے، اور جس کا کوٹا کم ہے اس کو ووٹنگ کا حق بھی کم ملتا ہے۔
IMF میں ایک اور اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو اسپیشل ڈرائنگ رائٹس SDR اور عربی میں حقوق الصحاب الخاصہ کہتے ہیں، جس کا اصل یہ کہ ممبران طے کر لیتے ہیں کہ اس سال مجوزہ قرضوں کے علاوہ مزید اتنے قرضے اور دیے جا سکتے ہیں۔ مزید قرضوں کو ممالک پر تقسیم کا تناسبی کوٹے کی شرح کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا ادارہ جس کا قیام بریٹن ووڈز کانفرنس میں طے ہوا تھا، اس کا نام انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ تھا۔ ٹرانچ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کاش اور ٹکڑے کے ہیں۔ صفحہ نمبر 102، جس کو IBRD بھی کہتے ہیں، جس کو عربی میں البینک الدولی للانشاء والتعمیر کہتے ہیں، آسانی کے لیے اس کا مختصر نام ورلڈ بینک ہے۔ اب یہی نام زیادہ معروف ہے، پہلا نام معروف نہیں مگر اصل نام وہی طے ہوا تھا۔ اس ادارے میں اور IMF میں فرق یہ ہے کہ IMF قلیل المیعاد قرضے دیتا ہے جس کی مدت 3 سے 5 سال تک ہوتی ہے، اور ورلڈ بینک طویل المیعاد قرضے دیتا ہے جس کی مدت 15 سے 30 سال تک ہوتی ہے۔ ابتداءً اس ادارے نے مشروعات پروجیکٹس کے لیے قرضے دیے جیسے شاہراہیں بنانا وغیرہ، پھر 1960 کے بعد عمومی قرضے دینے بھی شروع کر دیے۔ اب یہ ادارہ پالیسی ساز قرضے بھی دیتا ہے، یعنی یوں کہتا ہے کہ اگر تم ملک کی پالیسی اس طرح بناؤ تو اتنا قرضہ ملے گا۔ بریٹن ووڈز کا نظام شرح مبادلہ۔ بریٹن ووڈز کانفرنس میں جو 3 ادارے طے پائے تھے ان کا تعارف تو ہو چکا ہے۔ اسی کانفرنس میں کرنسیوں کے مبادلے کا جو نظام طے ہوا اس کی وضاحت یہ ہے۔ 1931 میں طلائی نظام تو ختم ہو چکا تھا، اس کانفرنس میں شرح مبادلہ کا ایک اور نیا نظام طے پایا جو بریٹن ووڈز سسٹم آف ایکسچینج ریٹ کے نام سے معروف ہے۔ اس نظام کا حاصل یہ ہے کہ ابھی کرنسی کی قدر کا پیمانہ تو بنیادی طور پر سونا ہی رہا، مگر ہر ملک کی کرنسی پر سونا نہیں ملتا تھا، بلکہ اب بین الاقوامی تجارت میں اعلیٰ تبادلہ ڈالر کو قرار دیا گیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ امریکہ کے ڈالر کو سونے سے وابستہ کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ امریکہ کی حالت مستحکم تھی اور وہ ڈالر پر سونا دینے کو تیار تھا۔ چنانچہ ابتداءً ایک اونس سونے کے مقابلے میں $35 ہوتے تھے، اس کے بعد امریکہ نے ڈالر کی قیمت بڑھا دی اور $42 پر ایک اونس سونا ملنے لگا۔ صرف ہر ملک کا مرکزی بینک امریکہ کو ڈالر دے کر اس سے سونا لے سکتا تھا اور امریکہ دینے کو تیار تھا، مگر عملی طور پر عموماً سونا کوئی ملک بھی نہیں لیتا تھا، ڈالر سے ہی کاروبار چلتا تھا۔ اس طرح ڈالر سونے سے وابستہ تھا اور باقی تمام ممالک کی کرنسیوں کو ڈالر سے وابستہ کر دیا گیا تھا، اور IMF میں معاہدہ اس طرح طے پایا کہ ہر ملک اپنی کرنسی کی شرح بیک وقت ڈالر اور سونے دونوں سے بتائے گا، مثلاً اتنے روپے میں ڈالر ہوگا اور ان روپیوں کے عوض اتنا سونا ہوگا، مگر عملاً کرنسی کی شرح صرف ڈالر سے بتائے گی۔ اس طرح تمام کرنسیاں ڈالر سے اور ڈالر سونے سے وابستہ ہوا۔ IMF میں یہ معاہدہ بھی طے ہوا کہ کسی ملک کی کرنسی کی جو قیمت ڈالر سے طے ہوئی، اگر ملک کی کرنسی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوا تو وہ اتار چڑھاؤ اگر 2%، صفحہ نمبر 103 تک ہے تو گوارا ہے، یعنی کرنسی کی قیمت طے شدہ ریٹ سے 2% کم یا 2% زیادہ ہو گئی تو یہ گوارا ہے، لیکن اگر کرنسی کی قیمت 2% سے زیادہ بڑھ گئی یا گر گئی تو مرکزی بینک قیمتوں پر اثر انداز ہو کر کرنسی کو طے شدہ قیمت پر لائے گا۔ مرکزی بینک کے اثر انداز ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر کرنسی کی قیمت بازار میں طے شدہ ریٹ سے کم ہو گئی ہے تو مرکزی بینک زیادہ قیمت پر لوگوں سے کرنسی خریدنے لگ جائے گا، تو بڑی حد تک امید ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی، اور اگر کرنسی کی قیمت بازار میں طے شدہ ریٹ سے زیادہ ہو گئی ہے تو مرکزی بینک کم قیمت پر فروخت کرنے لگا، جس کے نتیجے میں قیمت کے کم ہو جانے کا قوی امکان ہے۔ اگر اس طریقے سے بھی ریٹ کنٹرول نہ ہو تو IMF سے رجوع کیا جائے گا۔ IMF یا تو ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے مزید ڈالر دے دے گا یا اس ملک کی کرنسی کا ریٹ بدل دے گا۔ اس پوری تفصیل سے یہ بات سامنے آ گئی کہ بریٹن ووڈز کے اس نظام میں شرح مبادلہ ایکسچینج ریٹ طے شدہ فکسڈ ہے، اس لیے اس نظام کو انگریزی زبان میں فکسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم اور عربی نظام میں صرف الثابت کہتے ہیں۔ اس سے پہلے شرح مبادلہ کا جو طلائی نظام جاری تھا، اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ سمجھی جاتی تھی کہ اس میں کرنسی کے پیچھے سونے کی مقدار طے شدہ ہوتی تھی اور ریٹ ایک ہی فکس رہتا تھا، جس کی وجہ سے ہر تاجر کرنسی کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ کے اندیشے کے بغیر اور اعتماد ہو کر تجارت کرتا تھا۔ بریٹن ووڈز کے اس نظام میں بھی طلائی نظام کی اس خوبی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ طلائی نظام میں ایک سقم تھا، اس سے اجتناب کا راستہ نکالا گیا۔ وہ سقم یہ تھا کہ طلائی نظام میں شرح مبادلہ کی تبدیلی میں حکومت کا عمل دخل نہیں تھا۔ بریٹن ووڈز کے مذکورہ نظام میں شرح مبادلہ میں بھی تبدیلی کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ بریٹن ووڈز کے نظام کا زوال۔
مذکورہ بالا نظام کا مدار اس بات پر تھا کہ کوئی ایک متمول ملک اپنا کرنسی پر سونا دینے کے لیے تیار ہو۔ چنانچہ اس وقت امریکہ اس کے لیے تیار تھا کہ ڈالر کے بدلے سونے دے گا، مگر امریکہ سے سونے کا مطالبہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ البتہ فرانس نے امریکہ سے ڈالر پر سونے کا مطالبہ شروع کیا، جس سے فرانس اور امریکہ کے حالات بھی سازگار نہیں رہے اور امریکہ کے پاس سونے کا ذخیرہ کم ہونے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں امریکہ نے سونا دینے سے انکار کر دیا اور برٹن ووڈز کا نظام ختم ہو گیا۔ طے شدہ شرح مبادلہ کا نظام فکسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم قائم نہ رہا۔ اب شرح مبادلہ